بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کی گفتگو جو ہے وہ پہلے بحث سے مربوط ہے۔ گزشتہ بحث میں دو نظریے بیان کیے گئے کہ اسماء عبادات جو ہیں وہ صحیح عبادات کو کہا جاتا ہے یا اعم من الصحت والفساد۔ صاحب کتاب نے اس نظریے کو اپنایا تھا کہ اسماء عبادات فقط عبادات صحیحہ کو ہی کہا جاتا ہے، لہٰذا دوسرے نظریے کی دلائل کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ الْقَائِلِينَ بِالْأَعَمِّ بِالتَّبَادُرِ وَعَدَمِ صِحَّةِ السَّلْبِ فَغَيْرُ مُسَلَّمَةٍ۔ جو اس بات کے قائل تھے کہ اسماء عبادات اعم کے لیے ہیں، ان کی جو دلیل تھی تبادر کی کہ بھئی ہم تبادر جو ہے دونوں کا ہوتا ہے، یا انہوں نے کہا تھا کہ جو نماز فاسدہ ہے اس کو ہم نمازی کہتے ہیں اور سلب کرنا درست نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ جو دو دلیلیں ہیں فغیر مسلمۃ، یہ آپ کی بات جو ہے وہ امور مسلمہ سے نہیں ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے اس بات کو۔ تیسری جو انہوں نے دلیل دی کہ نماز جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے کہ الصلاۃ اما صحیحۃ و فاسدۃ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز عام کے لیے وضع شدہ ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں وَأَمَّا التَّقْسِيمُ فَهُوَ بِالْعِنَایَةِ وَالْمُشَابَہَةِ مَجَازًا، یعنی نماز کو تقسیم کرنا صحیحہ اور فاسدہ کی طرف یہ مجازاً تقسیم درست ہے، وکرنا حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو صلاۃ فقط اس کو کہا جاتا ہے جو صحیح ہو، لہٰذا یہ جو آپ کی دلیل تقسیم یہ بھی درست نہیں ہے۔ چوتھی جو انہوں نے دلیل ذکر کی تھی روایت بنی الاسلام کہ اسلام کی جو بنا اور بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَأَمَّا رِوَایَتُ بُنْيَ الْإِسْلَامِ فَظَاهِرُهَا عَدَمُ قُبُولِ عِبَادَاتِهِمْ إِذَا كَانَتْ جَامِعَةً لِلشَّرَائِطِ مَا عَدَى الْوِلَایَةِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ صِحَّتَهَا۔ اب یہاں اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جو جواب یہ ہے کہ اس بات کو طے کریں کہ یہ اقرار بالولایہ جو ہے یہ آیا شرائط صحت نماز میں سے ہیں یا شرائط قبول میں سے، تو ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ اقرار بالولایہ جو ہے وہ شرائط صحت نماز سے نہیں ہے بلکہ قبول کی شرائط سے ہے، تو کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ ان کی عبادت جو قبول نہیں ہوگی یہ اس صورت میں ہے جب ان کی نماز جامع شرائط ہے، فقط وہ اقرار بالولایت نہیں ہے، تو لہٰذا نماز صحیح ہے ان کی، ولا ینافی ذالک صحتہا، ان کا قبول نہ ہونا ان کی صحت سے منافات نہیں رکھتا، یہ نماز ان کی صحیح ہے لیکن چونکہ اقرار بالولایہ نہیں ہے وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ قبول جو ہے وہ صحت سے الگ ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک نماز صحیح نہیں ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی، ایک دفعہ یہ کہ نماز صحیح ہے لیکن وہ قبول نہیں ہوگی، تو لہٰذا صحت اور قبول ہونا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، لہٰذا اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز فقط اس کو کہا جاتا ہے جو صحیحہ ہو۔ اب صحیح ہونے کے باوجود ممکن ہے قبول نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اقرار بالولایہ نہیں ہے۔ ایک یہ جواب اس کا پس ثابت ہوا کہ نماز فقط صحیحہ کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ ان قلنا بعدم الصحہ، ہم کہتے ہیں کہ ولایت کے بغیر جو ہے وہ نماز صحیح نہیں ہے اصلاً، یعنی القول من شرائط سے ہم کہیں کہ اقرار بالولایہ جو ہے وہ شرائط صحت نماز سے کما قیل ہے، تو پھر اس کا جواب کیا دیں گے کہ بھئی وہاں اگر اقرار بالولایہ جو ہے وہ شرائط صحت نماز سے ہے تو پھر ان کی نماز جو ہے وہ اس پر صحت کا اطلاق کیوں ہوا، کیوں کہا گیا کہ ان کی نماز
تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں فیمکن الجواب حینئذ عن الروایہ بأن الامام علیہ السلام استعملها بحسب اعتقاداتہم صحتها، کہتے ہیں چونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ہماری نماز صحیح ہے، اس اعتقاد کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت میں امام نے ان کی نماز کو صلاۃ کہا ہے، یعنی یہ جو صحت ہے چونکہ وہ معتقد ہیں کہ ہماری نماز صحیح ہے، اس بنیاد پر امام نے جو ہے وہ اطلاق کیا ہے اس لفظ صلاۃ کا۔ او مجازن، یا ہم یہ کہیں کہ ان کی نماز کو نماز صحیح کہنا جو ہے وہ مجاز ہے، وگرنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ نماز درست نہیں ہے، تو لہذا اس صورت میں ہم یہ توجیح کریں گے اور ہم کہیں گے کہ حقیقتاً نماز وہ ہیں جو نماز جو ہے وہ اقرار بالولایت کے ذریعے ہو۔ بس یہاں تک یہ انہوں نے ثابت کیا کہ ان کی جو یہ دلیل روایت تھی جس سے انہوں نے استدلال کیا تھا وہ استدلال درست نہیں۔ اب آتے پانچویں جو ان کی دلیل تھی، وَأَمَّا قَوْلُهُ علیہ السلام دَعِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ، کہ اس عورت کو کہا کہ ایام حیض میں تم نماز کو جو ہے وہ چھوڑ دو، فَإِنَّهُ علیہ السلام استعملها فی الصحیحۃ، انہوں نے کہا تھا کہ ایام حیض میں نماز جو ہے وہ فاسد ہے، پھر لفظ صلاۃ عام کے لیے ہے۔ تو یہاں اس کا جواب یہ دیتے کہ دیکھیں امام نے اس کو لفظ صلاۃ کو نماز صحیحہ میں ہی استعمال کیا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ جب نہیں کی ہے تو وہ نہیں کرنے کے بعد نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نہیں سے پہلے خود لفظ صلاۃ جو ہے، یعنی یہ صلاۃ جو ہے وہ ایام اقرا سے پہلے جو ہے وہ خود صلاۃ اپنی صحیح معنی میں اور اس صلاۃ صحیحہ کو ہی کہتے ہیں کہ غایت الامر انہا صارت فاسدۃ بعد ھذا النہی، لیکن نہیں کے بعد اگر وہ اس ایام میں نماز پڑھے تو وہ نماز پھر جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ تو لہذا صلاۃ جو ہے وہ اپنی حقیقی جو اس کی معنی ہے عبادات صحیحہ اسی میں استعمال ہوا ہے۔ اب کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ یہ جو لفظ صلاۃ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر نہیں کے بعد آتی ہے تو یہ فاسد ہو جاتی ہے، تو یہ جو فساد ہے یہ خود اس صلاۃ کے لیے قید ہے، کہتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ أَن يُؤْخَذَ الْفَسَادُ فِي الْمَنْهِ عَنْهُ الْحَاصِلُ مِنَ النَّهِيِ قَيْدًا فِي نَفْسِ الْمَنْهِ عَنْهُ، یعنی یہ جو فساد جو منہی عنہ میں آتا ہے، یعنی اگر ایک چیز سے منع کیا جاتا ہے، نہیں کی جاتی ہے تو وہ شرعاً چیز فاسد ہو جاتی ہے، تو یہ فساد خود منہی عنہ یعنی یہ جو صلاۃ ہے اس کے لیے قید ہے، لہذا اس صورت میں جب قید ہو جائے گی تو یعنی صلاۃ فاسدہ ہم کہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ صلاۃ جو ہے وہ فاسدہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور ہم عام کی معنی نکالیں تو کہتے ہیں لا یمکنو، یہ بھی ہم جو ہے توجیہ نہیں کر سکتے کہ یہ فساد صلاۃ کی قید ہو۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لزوم الدور، کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ دور لازم آ جاتا ہے۔ دور کس طرح لازم آتا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں تب آتی ہے جب پہلے سے صلاۃ فاسدہ ہو، کیونکہ نماز فاسدہ ہے ہم کہتے ہیں اسے نہیں کی جاتی ہے، اور صلاۃ جو ہے کب فاسد ہوتی ہے؟ تب فاسد ہوتی ہے جب اسے نہیں آ جائے، تو کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دور جو ہے وہ لازمت ہے، للزوم الدور فلا یتوجہ النہی عن الصلاۃ الفاسدۃ، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے صلاۃ فاسدہ ہے پھر اس کے لیے نہیں آئے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ نہیں آنے کے بعد نماز فاسد ہوتی ہے، نہ یہ کہ پہلے سے فاسد ہو پھر نہیں ہو، لہذا نہیں جو ہے وہ صلاۃ فاسدہ سے جو ہے وہ تعلق نہیں پیدا کرے گی، لأنہا انما صارت فاسدۃ بعد ھذا النہی، کیونکہ یہ نماز نہیں آنے کے بعد فاسد ہوتی ہے۔ یعنی اگر فرض کریں یہاں یہ قول پیغمبر نہ ہوتا کہ بھئی ایام اقرا میں جو ہے وہ صلاۃ کو چھوڑ دو تو نماز درست تھی، یعنی نہیں آنے کے بعد نماز فاسد قرار دی جاتی ہے،
تو لہذا جب نہیں آنے کے بعد نماز فاسد ہے تو لہذا نہیں آنے سے پہلے ہم اس صلاۃ کے ساتھ اس فساد کو قید قرار نہیں دے سکتے. لہذا اس کا نتیجہ نکلے گا کہ صلاۃ جو ہے وہ نہیں آنے سے پہلے فقط اور فقط صحیحہ کو کہا جائے گا. ممکن ہے کوئی یہ توجیہ کرے کہ بھئی یہاں جو ہم کہتے ہیں کہ فاسد صلاۃ فاسدہ تو اس سے مراد ممکن ہے نہیں کے علاوہ جو کوئی دوسری وجہ ہو اس کی وجہ سے صلاۃ فاسد ہو گئی ہو. یعنی یہ جو قائلین ہے کہ بھئی صلاۃ جو ہے وہ اعم ہے من الصحیح والفاسدہ، تو ممکن ہے فاسدہ یہاں جو ہے وہ نہیں کے علاوہ کسی دوسری کی وجہ سے ہو. تو اس توجیہ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے توجیہ نہیں ہو سکتی ہے. وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهَا الْفَاسِدَةُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ هَذَا النَّهِي. کہتے ہیں کہ اس نہیں کے علاوہ فاسدہ جو ہے وہ مراد لینا یہ بھی نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ اس نہیں کے علاوہ کسی دوسری جہت سے فاسد ہو. اذ لا نظن ان يلتزموا بحرمة صورة الصلاة العرفية ولو لم تكن بنية. کہتے ہم گمان نہیں کرتے کہ یہ جو ملتزم تھے مثلا جو عام کے لیے قائل تھے وہ یہ کہیں کہ بھئی جو صلاۃ عرفیہ ہو وہ جو ہے وہ مثلا حرام ہو، مثلا ولو ان کے وہ فساد جو ہو وہ نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو. تو لہٰذا یہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کہیں کہ جو ہے وہ صلاۃ ان کی جو ہے وہ فاسد ہے، شاید اس جہت سے جو ہے وہ فاسدہ کہتے ہیں یہ توجیہ بھی یہاں پر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو لہٰذا پس اس بنا پر یہ جو انہوں نے دلیل ذکر کی تھی کہ اس سے ثابت کیا تھا کہ نماز جو ہے وہ اعم من الصحیح والفاسدہ ہے، تو یہ جو ہے ان کی دلیل بھی درست نہیں ہے. اور اس کے ساتھ آگے بھی دوسرے دلائل ذکر فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے سبق میں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.